رمضان کے تمام روزے خیریت اور آسانی کے ساتھ گزرے۔ تمام روزوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی ہوتا رہا۔ نماز تراویح میں حاضری کی بھی سعادت ملتی رہی، اور اب یہ جمعہ اور اب یہ مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ تو یہ آخری جمعہ ہے جس کو عام طور پر جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ دو باتیں اس حوالے سے ابتدائی طور پر سماعت فرما لیجئے کہ عام طور پر زبان زد عام جمعۃ الوداع ہے، واو کے نیچے زیر ہوتا ہے، اصل لفظ وداع ہے، جمعۃ الوداع واو کے اوپر زبر کے ساتھ۔ وداع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وداع کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، دور ہو جانا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ جمعہ اب رمضان المبارک ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے نا، اس وجہ سے اس جمعے کو کہتے ہیں جمعۃ الوداع، یعنی وہ جمعہ جس میں ماہ رمضان اب ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے یا دور ہو رہا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اور وہ کام کرو جس میں تمہیں شک نہ ہو۔ تو وداع کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور یہ واو کے زبر کے ساتھ ہے، واو کے کسرہ کے ساتھ نہیں۔ اسے زبان زد عام ہو جائے تو بس زبان میں جب کوئی بات چڑھ جائے یا کوئی چیز بالکل زیادہ نافذ ہو جائے تو اس کو مشکل ہوتا ہے کہ اس کو درست کرنا، لیکن اصل لفظ جمعۃ الوداع ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے کہ ہم اس کے حوالے سے بہت جستجو کریں۔ پچھلے جمعے سے ہر دوسرا تیسرا شخص پوچھتا ہے آج جمعۃ الوداع ہے، آج جمعۃ الوداع ہے، ایسے کہ گویا اس نے جہاد میں جانا ہو یا کوئی خاص کام کرنا ہو۔ جیسے کہ تمام جمعوں کی فضیلت ہے ویسے ہی اس کی فضیلت ہے، اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی جمعۃ الوداع کا انتظار کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو جمعۃ الوداع کا بے چینی سے انتظار کرتے، لیکن جب تراویح روز آنا پڑی جائے تو اس میں حاضر نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ تو ایسا عمل ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، قرآن پڑھنا ہے، سننا ہے۔ تو جمعۃ الوداع اس کو کہنے کی فقط یہ وجہ ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، بس۔ اس کے علاوہ نئے کپڑے پہننا، تو ہر جمعہ نئے کپڑے پہننا بہتر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جمعہ کے دن عید کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن جس قدر زیادہ اہتمام کیا جائے، نئے اجلے کپڑے پہننا، بالوں میں تیل لگانا، خوشبو لگانا، اور رسول اللہ نے فرمایا اس طرح اہتمام کے ساتھ ناخن کاٹنا، نہانا، غسل کرنا، اس طرح اہتمام کے ساتھ جو آتا ہے، سب سے پہلے جو آتا ہے رب کی بارگاہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے گائیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اور تاخیر سے آتا ہے بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اور تاخیر سے آتا ہے مرغ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اور تاخیر سے آتا ہے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو پھر اسے ثواب نہیں ملتا۔ فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے رجسٹر لپیٹ کر فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جمعۃ الوداع کے لیے فضیلت نہیں ہے، ہر جمعہ کے لیے فضیلت ہے۔ تو جمعۃ الوداع کہنے کی فقط ایک وجہ ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے علاوہ اس کی وہی فضیلت ہے جو تمام جمعوں کی فضیلت ہے۔ نئے کپڑے پہننا ہر جمعے میں بہتر ہے، نئے ہو اجلے ہو کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ رب نے جس طرح اپنے فضل و کرم سے آخری جمعہ بھی آج ہمارا گزار دیا، ایسے ہی اپنے فضل و کرم سے آئندہ سال بھی ہمیں ماہ رمضان کی رونقیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آئندہ سال بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ سکیں، سحری اور افطاری کی رونقیں دیکھ سکیں، تراویح کی نمازوں میں حاضری ہو جائے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا دوبارہ سے ہو، اس لیے کہ جو رونقیں ماہ رمضان میں ہوتی ہیں وہ کہیں دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ فضل و کرم فرمائے۔ آج کے اس
خوبصورت محفل میں خطبے میں جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مسلمانوں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ توبہ کرو۔ یعنی رب ایسے لوگوں کو، ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے گناہ کرنے والا اور ایک ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا۔ تو ظالم کون ہے، گناہ کرنے والا یا گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے والا؟ ہماری نظر میں ظالم وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا، ان ناموں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ان ناموں کے ساتھ بندوں کے عقائد بھی جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نام جیسے رحمان و رحیم، کریم، ستار و غفار ہے نا، تو ان تمام ناموں کا مطلب ہوتا ہے رحم فرمانے والا، بخش دینے والا، ستار یعنی گناہوں کو چھپا لینے والا، غفار یعنی درگزر کر دینے والا۔ ان تمام ناموں سے بندوں کے دل میں رب کی رحمت کے جذبات ابھرتے ہیں کہ رب اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے اور دوسرے نام ہیں جیسے قہار ہے، جبار ہے، یعنی رب بندوں پر قہر فرمانے والا، غضب فرمانے والا ہے۔ جبار رب بندوں پر غصے کا اظہار فرمانے والا ہے۔ ان تمام ناموں کو سن کر، جیسے ان ناموں کو سن کر بندہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، ویسے ہی ان ناموں کو سن کر رب سے خوف بھی آتا ہے کہ اگر رب کی بارگاہ میں ہم نے کوئی غلطی کی، اگر ہم نے کوئی گناہ کا ارادہ کیا یا کام کیا تو وہ قہار و جبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام کیوں ہیں کہ ایک طرف تو وہ رحمان و رحیم بھی ہے اور دوسری طرف قہار و جبار بھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں کے عقائد بھی انہی دو ناموں کے درمیان میں ہونے چاہیے۔ بندوں کے عقیدے انہی دو ناموں کے درمیان میں ہونے چاہیے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں رحمان و رحیم بھی سوچے اور یہ عقیدہ رکھے کہ رب رحمان و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ رب کی رحمت سے یہ سوچ کر مایوس نہ ہو، اس وجہ سے رب نے اپنے ناموں کے ساتھ رحمان و رحیم لگایا کہ بندے کتنے بھی گناہ گار ہو جائیں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قہار و جبار کا لفظ رب نے اپنے ناموں کے ساتھ استعمال فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بندے زیادہ جرأت مند نہ ہو جائیں کہ بالکل ہی بے لگام ہو جائیں، تو ان لوگوں کو، ان بندوں کو، اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے فرمایا کہ بے لگام نہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے فرمان، میرے ارشادات تمہارے درمیان سے یوں ہی گزر جائیں، تم ان پر عمل نہ کرو، نہ زندگی میں نماز ہو، نہ روزہ ہو، ماہ رمضان کی توقیر ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ خبردار رب سے ڈر جاؤ، وہ جہاں رحمان و رحیم ہے قہار و جبار بھی ہے، وہ پکڑنے والا بھی ہے، گرفت فرمانے والا بھی ہے۔ اِنَّ بطشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ انتہائی شدید ہے، بہت زیادہ شدید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان نام ہے رب کو رحمان و رحیم بھی ماننے کا، قہار و جبار بھی ماننے کا۔ اور اسے اور آسان کر لیجئے کہ بندوں کے لیے لازم ہے کہ وہ رب کو رحمان و رحیم بھی مانے، قہار و جبار بھی مانے۔ ان دونوں کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اب اگر ایسا نہ ہو کہ بندہ رب کو رحمان و رحیم ماننے کے بعد اتنا جری ہو جائے کہ ہر گناہ کرتا رہے، نہ نماز پڑھے، جب اس سے کہا جائے نماز پڑھنے، رب بڑا رحمان ہے وہ بخش دے گا،
ماہ رمضان آئے، روزوں کے لیے کہا جائے رب بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بخش دے گا، روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کی تلاوت تو رب رحمان و رحیم ہے، وہ بخش دے گا، اور قرآن کی تلاوت کی کیا حاجت ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص رب کی رحمانیت اور رحیمیت کا عقیدہ رکھ کر بد عقیدہ نہ ہو جائے۔ اگر وہ اس طرح سے جرت مند ہو جائے گا تو وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اپنے گناہوں کی جانب نظر کر کے بندہ کہے رب تو قہار و جبار ہے، گرفت فرمانے والا ہے، میرے تو گناہ ایسے ہیں کہ رب مجھے بخشے گا ہی نہیں۔ تو رب کی قہاریت اور جباریت کی جانب دیکھے اور اپنے گناہوں کو دیکھ کر رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ یعنی رب کی رحمانیت اور رحیمیت کو دیکھ کر جرت مند ہو جانا، ایسا شخص بھی صاحب ایمان نہیں، اور رب کی قہاریت اور جباریت کو دیکھتے ہوئے مانتے ہوئے اپنے گناہوں کی جانب نظر کرتے ہوئے رب کی رحمتوں سے مایوس ہو جانے والا یہ بھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ صاحب ایمان وہ ہے جو ایک طرف رب کی رحمتوں کی امید بھی رکھے اور دوسری جانب رب کی قہاریت اور جباریت کی جانب بھی نظر رکھے۔ جب رب کی رحمت کی جانب توجہ کرے تو تسلی آ جائے، اور جب رب کے قہاریت اور جباریت کی جانب دیکھے، توجہ آئے، تو اپنے آپ کو کانپ جائے اور کہے کہ رب جہاں رحمان و رحیم ہے، قہار و جبار بھی ہے، رحمان و رحیم سوچ کر اعمال کیے جائے اور قہار و جباریت سوچ کر ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑے۔ اسی وجہ سے رب نے اپنے دونوں ناموں کو اپنے ناموں کے ساتھ، دونوں صفات کو اپنے ناموں کے ساتھ رکھا ہے۔ ہاں اس کے باوجود رب نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، یہ تو ہے کہ رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ میری رحمت میری قہاریت اور جباریت پر غالب ہے۔ یعنی رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے، لیکن اگر دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو رب رحمان و رحیم پہلے ہے، قہار و جبار بعد میں ہے۔ یعنی رب کی رحمانیت اور رحیمیت رب کے قہاریت اور جباریت پر غالب ہے۔ جب یہاں تک سمجھ گئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی سمجھیے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک صاحب بیمار ہیں، تو آپ ان کی عیادت کو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ تھے، مزید اور بھی صحابہ کرام تھے۔ اب آپ اس نوجوان کے قریب جب گئے تو وہ بالکل قریب المرگ تھا، مرنے کے قریب تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کیف تجدک، تم کیا محسوس کر رہے ہو، تم کیا طلب کر رہے ہو، یا تم کیا احساس کر رہے ہو، کیف تجدک، تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ارجو من رحمت اللہ و اخاف من عذابہ، یا رسول اللہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں اور اپنے گناہوں سے خوف بھی رکھتا ہوں۔ یعنی مجھے رب کی رحمت کی امید بھی ہے اور رب کی قہاریت اور جباریت کا خوف بھی ہے۔ میں رب کی رحمتوں کا امیدوار بھی ہوں اور اپنے گناہوں کی جانب دیکھ کر ڈر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشارت ہو تمہارے لیے کہ جس بندے کے دل میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائیں تو رب اسے وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ طلب کر رہا ہے، اور رب اسے اس چیز سے بچا لیتا ہے جس کا وہ خوف رکھ رہا ہے۔ تو وہ بندہ کیا طلب کر رہا تھا؟ رب کی رحمت طلب کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جس بندے کے دل میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائیں تو رب اسے وہ عطا فرماتا ہے جو وہ طلب کر رہا تھا، یعنی رب کی رحمت، اور رب اسے اس سے دور کر دیتا ہے جس کا وہ خوف کر رہا تھا، یعنی رب کا عذاب۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں بیان کر دیا کہ ایمان نام رب کی رحمانیت اور
قہاریت اور جباریت دونوں کو ماننے کا نام ہے۔ رب کی رحمتوں کی جانب نظر کرو تو رب کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، اور جب رب کی قہاریت اور جباریت کی جانب نظر کرو تو کوئی عمل، اچھا عمل نہ چھوڑو، فقط اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ رب کسی بھی عمل کی وجہ سے گرفت فرما لے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہ چھوڑو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے رب گرفت فرما لے، اس لیے کہ رب جب گرفت فرمانے میں آئے تو چھوٹے سے چھوٹے عمل پر گرفت فرما لیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایمان کی کیفیت کیا ہے اور رب کی رحمانیت، رحیمیت، قہاریت اور جباریت دونوں کی اجتماع کا کیا، اس کی کیفیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر محشر میں آواز آئے کہ ایک شخص کے علاوہ تمام لوگ جنت میں چلے جائیں، فقط ایک شخص دوزخ میں جائے، تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ وہاں میں یہ سمجھوں گا کہ رب نے مجھے ہی دوزخ میں جانے کا حکم دیا اور سب کو جنت میں جانے کا حکم دیا۔ اور فرمایا اور اگر محشر میں یہ آواز آئے ایک شخص کے علاوہ سب دوزخ میں چلے جائیں، فقط ایک شخص جنت میں جائے، فرمایا اس وقت رب کی رحمتوں سے امید میری یہ ہے، میں یہ گمان کروں گا کہ جنت میں جانے والا میں ہی ہوں۔ تو یہ ہے رب کی رحمتوں پر بھروسہ بھی کرنا اور رب کے عذاب سے ڈرنا بھی۔ امام غزالی نے اس کو لکھا احیاء العلوم میں، اور حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے لکھا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو امام حسن و حسین کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو زندگی بھر ان دونوں کیفیتوں کو اپنے دل میں ہمیشہ اجاگر رکھنا، اپنے نامہ اعمال میں خدا نخواستہ گناہ اگر ہو بھی جائے تو رب کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا، اور کبھی بھی کوئی چھوٹا عمل بھی یہ سوچ کر چھوڑ نہ دینا کہ یہ تو چھوٹی نیکی ہے۔ فرمایا کہ رب کو قہار و جبار سمجھ کر چھوٹی نیکی بھی کر لینا اور چھوٹا گناہ بھی چھوڑ دینا، کہ رب گرفت فرمانے والا ہے، وہ پکڑنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ اچھی طرح یاد رکھو، ان دونوں کیفیتوں کی مثال یہ ہے کہ اگر یوں سمجھنا کہ اگر ساری دنیا کے نیک اعمال تمہارے پاس آ جائیں تو یہ سمجھ لینا کہ رب اگر بخشنے میں آئے تو نہ بخشے گا۔ اگر ساری دنیا کے نیک اعمال بھی تمہارے پاس آ جائیں، رب اگر بخشنے میں نہ آئے تو نہ بخشے گا، اور اگر ساری دنیا کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں آ جائیں، رب اگر بخشنے میں آئے تو بخش دے گا۔ فرمایا ان دونوں کیفیتوں کو اپنے پاس رکھنا، انہی دونوں کیفیتوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا نام ایمان ہے، کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی نہ چھوڑے کہ ہو سکتا ہے کہ رب اسی نیکی سے راضی ہو جائے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ رب اسی گناہ کی وجہ سے ناراض ہو جائے۔ اسی وجہ سے تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ حضرت وہب بن منبہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک اور پرہیزگار، اس نے 100 سال کی عمر پائی، ہمیشہ رب کی اطاعت کرتا رہا، اتنا بزرگ ہوا، اتنا متقی اور پرہیزگار ہوا، کسی کے ہاتھ کا کچھ کھاتا بھی نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی گناہ ہو تو اس گناہ کا اثر مجھے بھی آ جائے، کسی کے سائے پر بیٹھتا نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سائے میں بیٹھنے کی وجہ سے دوسرے کا حق تلف نہ ہو جائے، اتنا متقی اور پرہیزگار، ایسی گہری سوچ اس کی ہو گئی کہ ہمیشہ رب کی بندگی کرتا رہتا، کسی کے ہاتھ کا کچھ نہ کھاتا، فقط اس خوف سے کہ کہیں یہ گناہگار ہے، اس کے ہاتھ سے کھانے کی وجہ سے اس کے گناہ کا اثر مجھے نہ ہو جائے، کسی کے سائے پہ نہ بیٹھتا کہ شاید یہ سایہ کسی اور کا ہو، میں بغیر اجازت کے بیٹھ نہ جاؤں، ایسی گہری نظر والا، ایسی گہری سوچ والا جب وہ مر گیا، وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا رب بڑا رحمان و رحیم ہے، اس نے مجھے بخش دیا، لیکن ہائے ایک تنکا جو میں نے کسی کے مکان سے، کسی کی دیوار سے ایک تیلی لے لی تھی، پہلے زمانے میں سرکنڈے کی دیواریں ہوتی تھی نا،
تو اس نے کہا کہ میں نے ایک تیلی کسی کی دیوار سے لے لی تھی اور اس سے میں نے خلال کر لیا تھا۔ رب نے فرمایا میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے، میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے اور تو نے بہت اچھے اچھے اعمال کیے، لیکن بغیر مالک کی اجازت کے تو نے ایک تیلی لے لی تھی، لہذا اسی ایک تیلی کی وجہ سے رب نے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا ہے۔ اور فرمایا اب وہ مالک آئے گا، جب وہ مرے گا تو وہ آئے گا، یہاں تم دونوں کا حساب و کتاب ہوگا، مقابلہ ہوگا، لینا دینا ہوگا۔ جب لینے دینے سے فارغ ہو جاؤ، اگر اس نے معاف کر دیا تو جنت ہے، ورنہ پھر تمہارے لیے دوزخ ہے۔ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ اس سے ڈر جانا چاہیے کہ رب اگر گرفت فرمائے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر گرفت فرما لیتا ہے، اور اگر بخشنے میں آئے تو چھوٹے سے چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی رب بخش دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی گناہ چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو نہ کرے، کہ رب ہو سکتا ہے کہ کس گناہ سے ناراض ہو جائے کس کو معلوم ہے۔ اگر وہ رحمان و رحیم ہے تو قہار و جبار بھی ہے۔ چنانچہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ امام ابن جوزی نے لکھا، ایک نوجوان بڑا ہی گناہوں بھری زندگی گزارنے والا تھا، اچانک ہی بیمار ہو گیا۔ تو آپ جانتے ہیں نا جب بندہ بیمار ہو تو کیسے رب کو پکارتا ہے، خود قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب ہم اسے ڈھیل دیتے ہیں تو وہ ایسے بھاگتا ہے جیسے وہ ہمیں جانتا ہی نہیں، اور جب ہم اسے بیمار کرتے ہیں تو وہ ہمیں پکارتا ہے، کروٹوں میں پکارتا ہے، کھڑے کھڑے پکارتا ہے، لیٹے لیٹے پکارتا ہے۔ کیا حال ہوتا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے، ہر کروٹ میں رب کو یاد کرتا ہے نا۔ تو یہ گناہگار، یہ نوجوان بھی ایسے ہی تھا، نوجوانی کے نشے میں بھاگے جا رہا تھا، لیکن جب رب کی گرفت آئی، وہ بیمار ہوا تو ہر ایک لمحے رب کو یاد کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، رب سے معافی مانگتا رہا کہ مولا معاف کر دے، اے رب بخش دے، معاف کر دے مجھے، میری زندگی سے اس بیماری کو دور کر دے، میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ رب رحمان و رحیم ہے، رب نے اسے بخش دیا، دوبارہ صحت مل گئی۔ دوبارہ جب صحت ملی کچھ دنوں تک تو وہ صحیح رہا، پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پھر وہ گناہ بھری زندگی میں چلا گیا۔ لوگ جب کہتے کہ تو نے تو توبہ کی تھی، بیمار ہو گیا تھا، کہا بیماری تو ہوتی رہتی ہے، موسمی بیماری تو سب کو ہوتی ہے، جب موسم میں تبدیلی آئے تو بندہ بیمار ہوتا ہے، یہ کوئی خاص بات تھوڑی ہے۔ پھر وہ اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا، منہمک ہو گیا، مستغرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو وہ کہاں تک جائے؟ کہتے ہیں کچھ عرصہ کے بعد پھر جب رب ناراض ہوا تو رب نے دوبارہ اس کی گرفت فرمائی، پہلے سے زیادہ بیمار ہو گیا، بالکل بستر مرگ پر آ گیا۔ تو کہتے ہیں پھر رب سے توبہ کرنے لگا، مولا معاف کر دے، مجھے صحت دے دے، تندرستی دے دے۔ دیکھیں یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ہر شخص جب بیمار ہوتا ہے نا، اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، وہ پہلی جیسی زندگی پالے، ہر شخص۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ صحت مند ہے نا، اس وقت ہی اپنی صحت کے لیے کام کرے، اپنی صحت کی حفاظت کرے، یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، جو گٹکا کھانے والے ہیں نا، ان سے جب کہا جائے کہ اس سے کینسر کا مرض ہوتا ہے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے نا اسی کی وجہ سے، تو پھر آپ اس سے جا کر پوچھیں تمہاری زندگی کی سب سے پہلی خواہش کیا ہے، وہ کہے گا پہلی جیسی زندگی مل جائے، پہلی صحت مل جائے تاکہ میں کھا سکوں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو ایسا ہو جائے، ہم نے دیکھا ہے، اور اب تو یہ اتنا عام ہو گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ روٹی کھانے کو ترستا ہے، دال چاول کھانے کو ترستا ہے، اسے صرف جوس پہ رکھا جاتا ہے، لیکوڈ چیزوں پر رکھا جاتا ہے، اس کے اندر چبانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو محفوظ رکھے اس مہلک بیماری سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ اس سے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور صحت کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور پھر کیا یہ بہت بڑا نقصان نہیں ہے کہ اس لعنت کی وجہ سے آپ روزہ رکھنے سے معذور ہو گئے؟ ہمارے ہاں اکثریت ایسی ہے جو گٹکا کھانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، کہ نشہ ٹوٹتا ہے، نشہ جب پڑ چڑھے تو پھر تو گٹکا کھانا ہی ہے۔ اور اسی طرح ہر وقت زبان چلانا، منہ چلانا، یہ جانوروں کا طریقہ ہوتا ہے نا، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں جگالی کرنا،
جو جانور ہوتے ہیں نا وہ جگالی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کا ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے، تو انسان جگالی والا جانور نہیں ہے کہ ہمیشہ منہ چلاتا رہے۔ لہٰذا اس سے اس لعنت سے اپنی زندگی کو آزاد کیجئے، اپنی زندگی کو اس لعنت سے دور کیجئے، آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، رب بھی راضی ہوگا۔ تو وہ نوجوان بھی ایسا ہی تھا، جب بیمار ہوا تو بڑی آہ و بکا کرنے لگا، رب نے دوبارہ صحت دے دی۔ دوبارہ جب اسے صحت دی تو اب پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد وہ پہلے سے زیادہ جری ہو گیا، پہلے سے زیادہ۔ اب آہستہ آہستہ اس کے دل سے خوف نکلتا رہا نا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، پہلے بھی بیمار ہوا ٹھیک ہو گیا، اب بھی بیمار ہوا ٹھیک ہو گیا، یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ تو لوگوں کی بیماریاں ہیں۔ یہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا رہا، پھر مزید اور زیادہ جری ہو گیا۔ تو پھر جب اس کی گناہ بہت زیادہ ہو گئے، رب نے دوبارہ گرفت فرمائی۔ اب جب وہ دعائیں کرتا تو اس کی دعا سنی نہیں گئی، حتیٰ کہ جب وہ قریب المرگ ہوا نا، اپنی ماں سے کہا کہ دیکھیں میری میت کا اعلان لوگوں میں نہ کریں، اس لیے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے لوگوں کا بڑا دل دکھایا ہے، اگر میری موت کی خبر لوگوں نے سن لی تو دعائیں نہیں دیں گے بلکہ خوشی کا اظہار کریں گے، تو جب میں مر جاؤں چپکے سے مجھے قبرستان لے جا کر دفنا دینا، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ لوگ جب میری موت کا حال سنیں گے، میری موت کے بارے میں سنیں گے، افسوس کا اظہار نہیں کریں گے بلکہ خوشی منائیں گے کہ اچھا ہوا وہ چلا گیا، جس ہر دم لوگوں کو تنگ کرتا رہے، ہر دم لوگوں کے ساتھ دل دکھاتا رہے، تو ایسا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو رات کی تاریکی میں آپ مجھے دفن کر دیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں کہیں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ 2-4 افراد ہیں جو ایک میت کو لے کر قبرستان کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ نے دل میں خیال کیا کہ اگر میت ہوتی ہے، مردہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں جو اسے دفنانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے کہ 4 ہی بندے ہیں جو اس میت کو لے کر جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی یہ واردات کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان 4 نے مل کر اسے قتل کر دیا ہو، بہت کچھ ہو سکتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اب اس کے ساتھ ساتھ چلے، پیچھے پیچھے چلے، جب وہ دفن کرنے لگے نا تو آپ نے ان 4 کو روک دیا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اس کی کہانی کیا ہے، تم نے اسے قتل کیا ہے، مارا ہے، کیا ہے، اور اگر یوں ہی یہ مر گیا ہے تو مزید اور لوگ کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو مزدور ہیں، ہمیں اس کی ماں نے مزدوری پر رکھا ہے کہ اسے قبرستان تک لے جاؤ، اس کی ماں پیچھے آ رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کچھ انتظار کرتے رہے تو بوڑھی ماں بھی آ گئی۔ بوڑھی ماں نے سارا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، بیٹے نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ رات کی تاریکی میں چپکے سے دفن کر دینا، اس لیے کہ میں نے لوگوں کا بڑا دل دکھایا ہے، لوگ میری میت کے بارے میں، موت کے بارے میں سنیں گے تو خوش ہوں گے، اس وجہ سے میں نے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس نوجوان کی بقیہ زندگی کے بارے میں جب ماں سے سنا، آپ کو بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ نوجوان کیسے گناہوں بھری زندگی گزار کر گیا، کیسے گناہوں سے لتھڑا ہوا اپنی زندگی کے آخری ایام میں گیا، بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر اسے سپرد خاک کیا ان لوگوں کے ساتھ۔ جب آپ چلے گئے، رات آپ نے اسی نوجوان کو خواب میں دیکھا، حسن بصری نے اسی نوجوان کو خواب میں دیکھا، تو آپ نے اسے جنت میں دیکھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا حال تو وہ تھا جو تمہاری ماں نے بیان کیا تھا، تم جنت میں، جنت کی نعمتوں میں کیسے؟ کہا کہ حسن بصری بے شک میرا حال تو وہی تھا جو میری ماں نے مجھے بیان کیا، لیکن قبر میں جب میں گیا رب نے میرے سارے نامہ اعمال کو میرے سامنے کھول دیا تو میرے پاس نیکیوں میں سے کچھ بھی نہ تھا، گناہ ہی گناہ تھے۔ رب نے فرمایا تیرا حال تو یہ ہے، تو حقدار تو دوزخ کا ہے، لیکن تیرے کفن میں تیری ماں کا ایک سفید بال بھی آ گیا ہے، اس ایک بال کے صدقے میں نے تجھے بخش دیا ہے، اس لیے کہ تمہاری ماں بڑی وفادار تھی، بڑی نیک ہے، بڑی پرہیزگار ہے، اس نے تیرے لیے دعائیں کی، اور جب تجھے کفن میں لپیٹنے لگی تو
انجانے میں اس کا ایک سفید بال آ گیا ہے، اور میں کسی مومن کے سفید بال کو دیکھ کر بہت حیا فرماتا ہوں، اور بالخصوص جب ماں کا بال ہو تو وہ زیادہ ہی قدر والا ہے۔ تو کہنے لگا کہ رب بڑا کریم ہے، وہ بخشنے میں آئے تو ایک بال کے صدقے میں بھی بخش دیتا ہے۔ لہذا میرا پیغام، بس پیغام ختم ہو گیا، پیغام میرا یہی ہے، یہ مہینہ گزر گیا، اس مہینے میں جنہوں نے نیکیاں کی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جن سے روزے رہ گئے تو وہ اپنے رب سے وعدہ کریں کہ پورا سال موجود ہے، روزے کی قضا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چلا گیا وہ چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ جو خواتین ہوتی ہیں نا خاص ایام میں، ان کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ نماز تو معاف ہوتی ہے ان کے لیے، روزہ ان کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے کیسے معاف ہو جائے؟ جنہوں نے پورے روزے رکھ لیے بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا یا کچھ روزے چھوٹ گئے کسی بھی وجہ سے، رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، وہ بڑا کریم ہے، اور ساتھ ساتھ روزوں کی قضا بھی کریں۔ یہ میرا پیغام ہے۔ اچھا، اب 2-3 پیغامات ہیں۔ ایک تو پیغام یہ ہے چندے کے حوالے سے، ہاں بس